نمبر 8 دوستو، یہ جو 4 مسائل ہیں، کتنے ہیں یہ؟ 4۔ ان مسائل میں میرے کوئی اپنی رائے نہیں ہے، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بھی پیش کروں گا اتفاقی بات پیش کروں گا یا جمہور کی بات پیش کروں گا، اتفاقی بات یا جمہور کی بات، یہ یاد رکھنا۔ کہیں جب میں اپنی بات کروں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، جمہور کی بات یا اتفاق کی بات۔ ان مسائل میں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ جو بات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اتفاقی بات ہوگی۔ تمام پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر کیا ہوگا؟ اور اتفاق کس پر ہوتا ہے؟ بدیہیات پر ہوتا ہے۔ اگر نظری ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ضروری ہے۔ اور یا جمہور کی بات پیش کروں گا، اپنی رائے میں کہیں بھی پیش نہ، ہماری یہ مقام ہے نہ ہماری رائے کا یہ مقام ہے کہ ہم کسی موقع پہ پیش کر سکیں۔ نمبر 9، اتفاقی اور جمہور کی باتیں پیش کر کے ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بینک کے خلاف فلاں فلاں فلاں، اس دور کے علماء کی جمع غفیر بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ بھی یہی اتفاقی اور جمہور کے قول کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں۔ صرف ہمارا فتویٰ نہیں ہے۔ صفحہ 98 پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوگا مندرجہ بالا ناجائز وجوہ اور ان جیسی دوسری کے ناجائزوں کی بنا پر ملک کے مندرجہ بالا ناجائز وجوہ اور ان جیسی دوسری کئی ناجائز وجوہ کی بنا پر ملک کے کئی نامور، جید اور مقتدر مفتیان کرام نے اسلامی نامی بینکوں کے نظام کو خلاف شرع قرار دے کر اس کو مسترد کر۔ چنانچہ ملک کے مختلف اطراف کے اہل فتویٰ علماء کرام کے ایک اجلاس 25 شعبان المعظم سن 1429 ہجری بمطابق 28 اگست سن 2008 بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیر صدارت جامع فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیے کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہٰذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی رو میں بہہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی ہیں، عرف و عادت، لغت اور شرعی نصوص کی روح سے وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں۔ آلات صنعت و حرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے، اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے، تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کرام کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے۔ مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائیں۔ ان مفتیان کرام میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالی، بانی، محتمم و رئیس دارالافتاء جامعۃ الحمید لاہور، سابق رئیس دارالافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور۔ نمبر 2، حضرت مولانا مفتی محمد ظرف خان صاحب مدظل العالی، بانی و محتمم و رئیس دارالافتاء الجامعۃ العربیہ احسن العلوم گلشن اقبال۔ نمبر 3، حضرت مولانا مفتی عبد المجید دین پوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی، سابق نائب رئیس دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوئی ٹاؤن کراچی۔ نمبر 4، حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی، سابق رئیس دارالافتاء جامعہ اسلامیہ کلفٹن۔ نمبر 5، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مدظل العالی، رئیس دارالافتاء جامعہ خیر المدارس ملتان۔ نمبر 6، حضرت مولانا مفتی گل حسن صاحب مدظل العالی، رئیس دارالافتاء دارالعلوم رحیمیہ، نیلا گنبد سرکی روڈ کوئٹہ۔ نمبر 7، حضرت مولانا مفتی روزی خان صاحب مدظل العالی، رئیس دارالافتاء ربانیہ GOR کالونی کوئٹہ۔ نمبر 8، حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب مدظل العالی، نائب مفتی دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ نمبر 9، حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب مدظل العالی، دارالافتاء جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی۔ نمبر 10، حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب مدظل العالی، رئیس دارالافتاء جامعہ اشرفیہ سکھر۔ نمبر 11، حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب مدظل العالی، رئیس دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کبیر والا۔ الحاصل عدم جواز کی مندرجہ بالا وجوہ اور اکابر مفتیان کرام کے عدم جواز کے فتاوی کے بعد بینکوں کا غیر مدلل فتاوی شائع کرنا اور اس کے ذریعے عوام الناس کو اس حرام میں مبتلا کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جو اس طرح کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ تو اس وقت بھی بہت سارے مفتیان کرام
یہ اتفاقی بات اور جمہور کی بات کو لے کر فتویٰ دے رہے ہیں اور حکم لگا رہے ہیں۔ صرف میں نہیں ہوں کہ میں نے اتفاق کی بات لی ہے اور جمہور کی بات لی ہے اور باقی اس وقت کے سارے علماء نے اتفاق کی بات کو رد کیا یا جمہور کی بات کو رد کیا۔ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی ہے اور جید علماء اور مفتیان کرام کی تعداد ہے جو یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، اتفاقی بات اور جمہور کی جو بات ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو آپ سے اگر کہیں کہ ایک ہے، کئی جگہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے اچھا ہے، مفتی امان اللہ صاحب کبھی ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، اس دفعہ تو اس نے بھی ہمت ہار دی۔ ایک مقولہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کس کا مقولہ ہے؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا۔ عجیب لوگ ہو، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ قیمتی کون ہے، قیمتی انسان کون ہے؟ فرمایا قیمت المرء، یہ قیمت المرء مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے، آگے خبر قیمت المرء ہمتہ، مرد کی قیمت، انسان کی قیمت اس کا حوصلہ ہے۔ حوصلہ ہو، تمہاری بات لوگ نہیں سن پھر بھی سناؤ، سناتے جاؤ۔ شکر الحمدللہ ہمارے پیچھے کسی نے ڈنڈا تو نہیں اٹھایا کہ جس راستے پھر آؤ اب اس یہاں سے گاڑی موڑ کر کے سیدھا نکل جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے پیچھے تو ڈنڈے اٹھاتے تھے، پتھر مارتے تھے، واپس جاؤ۔ یہ بھی ہماری کامیابی نہیں ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے۔ پھر آپ نے سنا، یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کتنے بار سنانے کے بعد اس پر اثر ہوگا۔ بعض آدمی ایک مرتبہ سن کر کے سمجھ جاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کسی کو 100 مرتبہ بھی سنانا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کے مدخر سے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ایک عزیز کو جو سگریٹ پینے کا عادی تھا، میں نے کہا سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ تو میں جتنے بار کہتا تھا تو لکھتا تھا، جب 101 مرتبہ میں نے کہا مختلف اوقات میں تو انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ سے کتنے بار کہلواتا ہے، لیکن ہم نے ہمت کو ہارنا، ہمارا کام کرنا ہے، نتیجے پر ہم نے نظر ہی نہیں ڈالنا۔ واقعی صحیح فرمایا۔ میں نے طالب علم کے زمانے میں دعوت تبلیغ پر حکیم الامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا تھا کہ تیرا کام تبلیغ ہے، تیرا کام ہدایت نہیں ہے، نتیجے پر اگر تو نظر کرے گا تو تو اپنا کام چھوڑ دے گا۔ اور ایسا ہے، اور اللہ نے ہمیں سامنے لایا کہ نتیجے کو دیکھنے والے نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی دوسرے کو فائدہ ہونا، ہم کو تو فائدہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے گھومتے، کوئی اپنے لیے تھوڑی گھومتے۔ ہمارے کہنے پر کوئی آئے گا تو ہماری کوئی شان اونچی ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا کام ہو گیا۔ مفتی جمیل صاحب، ہم جیت گئے، اور ہم نہ گئے تو ہم ہار گئے۔ اگر آ بھی جائیں تو بھی ہم کیا ہو گئے؟ ہم ہار گئے۔ اپنی بات میں کروں گا نہیں، میں پیش ہی نہیں کرتا ہوں، میری بات میں اتنی جان نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں، ٹھیک ہے نہ، میں اس درجے کا ہوں کہ میں اپنی بات کو کر سکوں، پیش کر سکوں۔ پیسوں کے ذریعے سے کاروبار کر کے نفع حاصل کرنا، اس سے متعلق پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کاروبار کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 انفرادی کاروبار، نمبر 2 مشترک کاروبار۔ انفرادی کاروبار کا مطلب یہ ہے سرمایہ بھی اپنا ہو اور محنت اور عمل بھی اپنا۔ مشترک کاروبار یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد، پھر 2 ہو 3 ہو، یہ شریک ہو، پھر سرمایہ ایک کا ہو یا سرمایہ دونوں کا ہو یا زیادہ کا ہو، یہ مشترک کاروبار ہے۔ انفرادی کاروبار یہ بھی جائز ہے، مشترک کاروبار بھی جائز ہے۔ پھر مشترک کاروبار کی 2 صورتیں، ایک کو مضاربہ کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو شرک ہے۔ مضاربہ میں ایک کا سرمایہ ہوتا ہے
اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے. اور مشترک کاروبار میں سرمایہ بھی ایک کا نہیں ہوتا بلکہ متعدد افراد کا سرمایہ ہوتا ہے، اور اس میں عمل بھی ایسا ہے کہ متعدد افراد کا عمل بھی ہوتا ہے. شرکت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک شرکت عنان ہے، ایک شرکت مفاوض. اگر سب کا سرمایہ عمل ساری چیزیں برابر ہیں تو اس کو شرکت مفاوضہ کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کا سرمایہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے تو یہ شرکت عنان. اسلام نے مضاربہ کی بھی اجازت دی ہے اور شرکت کی بھی اجازت دی ہے، دونوں جائز ہیں. اب آپ ایک مفتی کے حیثیت سے اگر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس انفرادی کاروبار کرنے والا آیا کہ میرا یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ کن امور کو دیکھ کر جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیں گے؟ اسی طرح مشترک کاروبار والے تمہارے پاس آ گئے تو کتنے امور کو دیکھ کر آپ اس کو جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیں گے؟ یہ بات سمجھنے کی، یہ عمومی ہے. اب آپ کے پاس انفرادی کاروبار والا شخص آیا کہ میرا کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ صرف ایک ہی چیز کی تحقیق کریں گے، روزمرہ کے معاملات. آپ دکان کے اندر مال خرید کر لاتے کس طرح ہے، خریداری کیسی ہے، اور آگے جو آپ بیچ رہے ہیں کس طریقے پر مال بیچ رہے ہیں. اگر روزمرہ کے معاملات ان کے جائز ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، تو آپ کہیں گے آپ کا کاروبار صحیح ہے. روزمرہ کے معاملات اگر شریعت کے مطابق نہیں تو آپ کہیں گے تمہارا کاروبار صحیح. مثلا اگر اس نے کہا میں مال خرید تو لیتا ہوں لیکن قبضے سے آگے بیچتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں. اگر اس نے کہا قبضے کے بعد بیچتا ہوں تو آپ کہیں گے جائز. اس نے کہا میرا کاروبار کپڑے کا ہے، میں بتاتا ہوں یہ 25 میٹر کا تان ہے اور فی میٹر 100 روپے، کل کتنے ہو گئے؟ 2500. پھر میں وہ پورا تان بغیر ناپ کیے دیتا ہوں، ہم کہیں گے یہ جائز.